بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہوں قرآن ریسرچ ٹیلی ویژن۔ زمانہ قدیم سے علم نجوم کا علم مشہور رہا ہے۔ علم نجوم والے ستاروں اور سیاروں کی چال سے زمینی حالات کا جائزہ لینے کے لیے تخمینہ لگاتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ کائنات کا وجود کیسے اور کب ہوا اور کب تک یہ کائنات قائم رہے گی۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے ہی کائنات کے چھپے رازوں کے متعلق بتائیں گے۔ شروع میں یہ کائنات کیسی تھی اور کس طرح کی تھی؟ جب انسان نے آنکھ کھولی تو اس کے سامنے یہی کائنات موجود تھی۔ محض وہ ستاروں کے علم سے اپنی زندگی کے حالات کو چلاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب انسان اپنے زمین کے محور سے نکل کر آسمان کی بلندیوں پر قدم جما ہوا۔ اس نے آسمان پہ موجود سیاروں ستاروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی اور جدید مشینی آلات سے تصویریں اور ویڈیو بنانے لگا۔ کائنات میں اربوں خربوں سیارے اور ستارے ہیں، اور اسی طرح ہر ستارے کی جرمٹ کو کہکشاں کہتے ہیں، اور اس کہکشاں کے اندر اربوں خربوں قسم کے سیارے اور ستارے ایک مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ جس طرح زمین پر فورس اور گریوٹی ہوتی ہے، اسی طرح ہر ستارے اور سیارے کے درمیان ایک فورس آف گریوٹی ہے۔ اس فورس اور گریوٹی کے حوالے سے ہی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیک ہول کیا ہیں اور بلیک ہولوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی نے سائنسدانوں نے جب اس تجربات کیے تو اس رزلٹ پہ پہنچے کہ بلیک ہول دراصل ایک مادے کی چوتھی قسم ہے جس کو پلازما کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سیارے اور ستارے پلازما اور ہائیڈروجن سے بنے ہیں، اور ہائیڈروجن کے جلنے سے مسلسل روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ کروڑوں اربوں نوری سال پہلے بننے والی روشنی جس کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ بلیک ہول ہی دراصل پلازما کی وہ قسم ہے کہ جس سے بلیک ہول وجود میں آئے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ بلیک ہول کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ صدیوں پہلے ہی خلا کے بارے میں نظریات موجود تھے، اور ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے میں جہاں غیر مسلم سائنسدانوں کا کام ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن وہ سائنسدان تھا کہ جس نے آئیڈیا آف دا گریوٹی پیش کیا۔ نیوٹن کے اسی نظریے کو لے کر سن 1797 میں ایک انگریز سائنسدان نے جس کا نام میرا سائمن تھا نے ریسرچ کیا، اور اس بات پر وہ پہنچا کہ کائنات کے اندر پائی جانے والی جو روشنی ہے اس کی گریوٹی ستاروں اور سیاروں کے مقابلے میں کم ہے، لہٰذا سیارے اور ستارے روشنی کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک بلیک ہول مادر وجود میں آتا ہے۔ گریوٹی کے لحاظ سے اس کی حیثیت اتنی کم ہے کہ یہ آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی۔ 1915 میں آئنسٹائن سائنسدان نے فزکس تھیوری آف دا ریلیٹی پیش کیا، جس کے مطابق کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو روشنی کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ گریوٹی فورس اور روشنی کے بارے میں بہت سے نظریات نے جنم لیا، اور کسی رزلٹ پہ کوئی بھی سائنسدان نہ پہنچ سکا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے یہ چھپے ہوئے راز ہیں۔ کائنات بہت وسیع ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے۔ جان ویلر وہ پہلا سائنسدان تھا کہ جس نے ان خلائی رازوں کو بلیک ہول کا نام دیا۔ یہ 1968 کی بات تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ منہمل۔ بس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق آسمان میں بڑے بڑے دہانے ہیں۔ دہانے سے مراد ایک راستہ ہے جو ایک آسمان سے 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں کہ جس سے فرشتے ایک آسمان سے 7ویں آسمان تک جاتے ہیں، اور وہیں سے ارواح آتی جاتی ہیں۔ یہ دہانے دراصل راستے ہیں جو آسمان سے کھلتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ انقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس مزید اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔